ابھی پی ایم ایل این کے لیے ایک اور سچویشن بھی آ رہی ہے نا، خواجہ آصف صاحب خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ عدلیہ میں تبدیلی کی صورت میں الیکشن آڈٹ بھی ہو سکتا ہے. ایسا کچھ ہو گیا تو پی ایم ایل این تو کہیں اور بزی ہو جائے گی. مطلب آپ یہ سمجھیے کہ ہمارے وزیر دفاع نے یہ اعتراف کر لیا ہے کہ الیکشن کا اگر آڈٹ ہوا تو اس میں سے جعل سازی نکل آئے گی. اس کا مطلب تو یہ ہے نا. اچھا، تو اگر الیکشن تو ہر الیکشن کا آڈٹ ہونا چاہیے. اگر وہ فری اینڈ فیئر ہے تو اس میں تو ہر الیکشن کا آڈٹ ہونا چاہیے. اور عدلیہ اپنے کئی فیصلوں میں یہ کہہ چکی ہے. حال ہی میں جو 12 جولائی کا فیصلہ آیا تھا اس میں بھی باقاعدہ طور پر الیکشن کمیشن کے کردار کے اوپر روشنی ڈالی گئی ہے کہ الیکشن کمیشن کسی بھی طریقے سے کچھ ایسا کام، یعنی الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ الیکشن کو فری اینڈ فیئر رکھے اور اس کو ایسا رکھے کہ سب کو پتہ چلے کہ یہ فری اینڈ فیئر ہے. تو جب الیکشن 2024 کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ یہ الیکشن فری اینڈ فیئر، نہ فری ہے نہ فیئر ہے نہ عادلانہ ہے نہ منصفانہ ہے، تو پھر اس کا آڈٹ تو ہونا چاہیے. چلیے کم از کم یہ تو پتہ چلے کہ کس کس نے خرابی کی ہے، کس کس کے ہاتھ پہ عوامی مینڈیٹ کا لہو ہے، یہ تو سامنے آئے نا. تو لہٰذا مینڈیٹ کھلنے سے اگر یہ الیکشن آڈٹ سے ڈر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ الیکشن میں پھر 2 نمبری ہے. اب تو اس کا یقیناً ہونا چاہیے آڈٹ. اچھا ابھی صاحب، آئینی ترمیم کا جو معاملہ ہے اس پہ حکومت بہت اب مشکلات کا شکار ہو چکی ہے. نمبر بھی پورے کرنے ہیں اور پھر آئینی ترمیم کے معاملے پر سب کو اعتماد میں بھی لینا ہے کیونکہ سب کے تحفظات ہیں. مولانا کے حوالے سے جو آپ نے کل خبر دی تھی کہ مولانا کی جماعت کی جانب سے جو تجاویز تیار کی جا رہی ہیں وہ آج اس کی پوری طرح سے تصدیق بھی ہوئی ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے آئینی ترمیم کوئی آئے گی بھی یا بس یہ ساری تجاویز اور مسودے کی حد تک ہی باتیں رہیں گی؟ دیکھیے، اگر حکومت اور پیپلز پارٹی، یعنی جو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کو دیکھا جائے تو ان دونوں کے لیے اپنی ساکھ بچانا بہت مشکل ہوا پڑا ہے. یعنی آپ اتنا بڑا انیشیٹو لیتے ہیں، آپ سارے اپنا سارا آرسنل اکٹھا کرتے ہیں، اپنے تمام لوگوں کی صف بندی کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جناب نہیں، وہ پھر ہم بات کل پہ چلی جاتی ہے، ابھی سب کو جانے دیں. تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت، 2 ہی مطالب ہے نا، یا تو حکومت کو کوئی شدید قسم کی شکست ہوئی ہے یا پھر حکومت اتنی نالائق تھی کہ یہ ارینج بھی نہیں کر سکی لوگوں کو. ہر 2 صورتوں میں اس حکومت کی ساکھ تو متاثر ہوئی ہے. تو لہٰذا اس دفعہ آپ دیکھ لیجئے کہ پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وہ ترمیم کا معاملہ اٹھا رکھا ہے، حکومت اس سے پیچھے ہے. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی آپ دیکھیں کہ لیکن کبھی بات اونچے سر کی کرتے ہیں، کبھی نیچے سر میں. آج بلاول بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ نہ ضروری ہے نہ مجبوری ہے 25 سے پہلے ترمیم کرانا. حالانکہ اس سے پہلے انہوں نے خود ہی کہا تھا کہ بڑا ضروری ہے کہ 25 سے پہلے ہو جائے کیونکہ آسانی سے ہو جائے. میں یہی عرض کر رہا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کبھی اونچے سر میں ہوتے ہیں، کبھی نیچے سر میں ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں بھی اب تک یقین نہیں ہے کہ وہ ترمیم کروا سکتے ہیں. دوسری بات ہے کہ مولانا کی تجاویز جن کا کچھ حصہ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اس میں ایک بہت ہی درست حل پیش کیا گیا ہے کہ چلیے آئینی بینچ بھی بنا لیں آپ. موجودہ سپریم کورٹ کے اندر ہی بینچ ہوگا وہ، تو اس کے ججز جو ہیں، سپریم کورٹ میں تمام صوبوں سے ججز آتے ہیں، چلیے آپ نے صوبوں سے تعلق رکھنے والے ججز لگانے. یہ تو ایک عجیب سی بات ہوگی، لیکن بہرحال چلیے اگر آپ نے لگانے ہیں تو اس طرح لگا لیں. اور یہ تجویز ایسی صائب ہے کہ جیسے آج ہی جب ہم بات کر رہے تھے تو سلمان اکرم راجہ صاحب کے سامنے جب میں نے یہ بات کی تو انہوں نے بھی اس کی مخالفت نہیں کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تجویز اگر تھرو ہو جاتی ہے تو یہ ایک ایسی متفقہ صورت بن کے سامنے آ سکتی ہے جو سب کے لیے ون ون سچویشن. لیکن اس کے لیے حبیب صاحب یہ بھی تو بڑا ضروری ہے نا کہ دوسری طرف بھی عدلیہ میں اصلاحات کی نیت ہو. اسی طرف تو کچھ اور عزائم ہے نا. جب بھی حکومت عدلیہ میں اصلاحات کی نیت کرے تو اس نیت پہ شک کرنا واجب ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں سیاست کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ عدلیہ دراصل حکومت کے اوپر ایک چیک ہے. اور چیک کسی کو بھی پسند نہیں آتا، کسی کو بھی یہ پسند نہیں آتا کہ اس کی نگرانی کی جا رہی ہے. تو لہٰذا دنیا بھر میں حکومت اور عدلیہ کے درمیان ہلکی پھلکی فرکشن رہے تو یہ اچھا ہے، نظام کے لیے بھی اچھا ہے اور پورے معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے بھی اچھا ہے. یہ بالکل کہ جی قبرستان جیسی خاموشی ہو، یہ تو بالکل نامناسب بات ہے. اس کا تو مطلب یہ ہے کہ ہمارا سامان چوری ہو جائے گا، ہمارے حقوق چوری کر لیے جائیں گے، ہمیں ہمارے حق سے محروم کر دیا جائے گا اور عدلیہ خاموش منہ میں گھنگنیاں ڈال کے بیٹھی رہے تو کیونکہ وہ حکومت کو بڑی عزیز ہے اور ان کے درمیان تعلق پتہ نہیں کس قسم کا استوار ہو چکا ہے. تو لہٰذا حکومت جب بھی یہ کرے تو اس پہ شک کرنا
ہر شہری کا فرض ہے، واجب ہے، واجب ہے، اور ٹھیک ہے۔ اس پہ ہر طرح کا سوال اٹھنا چاہیے۔